احرام کی حالت میں کوئی شخص گروپ ایجنٹ کو گالی اور فحش کلامی سے پیش آئے تو سزا کوئی نہیں، توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے معافی مانگے جس کو گالی دی ہے۔ اگر احرام اتار دیا، دوسرے کپڑے پہنے کہ جلدی بال کٹوائے، دم نہیں پڑے گی، لیکن اگر کئی گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ عمرے کے دوران منہ سے ناخن کے اوپر والا ماس توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ شریعت میں داڑھی میں جو ہے وہ ایک مشت ہونا ضروری ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے حکومت زور لگا رہی ہے، اللہ ایسی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ناکام کرے۔ عورت ایام حیض میں عمرے طواف کے نفل کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے، جب وہ ناپاک ہے تو نفل کیسے پڑھے گی؟ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا؟ جہاں شار ابی بکر ہے وہیں تھا، اب تو نہیں ہے نا۔ مدرسے میں بنات کو پڑھانے والے مدرس کے لیے طالبات کا سبق سننا جائز ہے؟ اگر لڑکیاں بڑی ہیں تو استاد پردے میں بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آپ کی مرضی ہے، مکے میں رہیں، مدینے میں رہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر احرام میں غلطی سے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ طواف کی حالت میں اکثر عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، توبہ کرو، اللہ معاف کرے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میری شادی کیسے ہوئی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ استخارہ کیا ہے، دل شادی کے لیے مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ کرو بس۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہر بات سے مجھ پر اختلاف کریں، چاہے وہ اختلاف کریں، تم ہمیشہ نیاز بندی اختیار کرو۔ ولیمے کا معنی یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد اللہ خاوند کو جتنا توفیق دے اتنا وہ کھانا کرے، کھلا دے دوستوں کو۔ حضور کا ایک صحابی فرمایا اولم ولو بشاتن، اگر تمہیں صرف ایک بکری بھی ذبح کر سکتے کر کے ولیمہ کر دو۔ وہی ہے نا جس نکاح میں خرچہ کم ہو وہی برکت ہوتی ہے، وہ برکت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ آج کل برکت یہ ہے کہ نکاح میں جتنا پیسے زیادہ ہوں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے تو اس کی شادی پر اس کے دوست آئے ہیں یورپ سے، تو وہ ڈالر اور 500 1000 کے نوٹ کھڑے ہو کے پھینک رہے تھے اور لوگ نیچے چن رہے تھے، یعنی لاکھوں پیسے انہوں نے اڑا دیے صرف شو کرنے کے لیے کہ ہماری بڑی شادی ہوئی ہے۔ میری دودھ کی دکان ہے، گاہک ضد کرتا ہے کہ تھوڑا بغیر فری بھی ڈال دو، وہ کوئی آپ کی مرضی ہے، ڈالو نہ ڈالو، پانی نہ ڈالو، اس کو کہو دودھ خالص ہے اتنا دوں گا جتنا تمہارا بنتا ہے۔ میری گھر والی نے میقات مدینے سے احرام باندھا، آنکھ میں خارش ہوئی تو خارش کی تو آنکھ کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹوپی پہنی ہوتی ہے لیکن اس پہ اللہ کے کعبے کا تصویر بنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تم سجدہ کر سکتے ہو تصویر کو کیا ہو جاتا ہے۔ اگر میری والدہ بیچاری بوڑھی ہے، بیمار ہے، وضو نہیں ٹھہرتا تو ان کو وضو کرا کے پیمپر لگا کے عمرہ کرا دیں۔ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سفلی عمل ان پر ہوا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے وہ سنتے رہیں۔ ایک شیطان مجھ پہ سوار ہے اور وہ میرے ساتھ بہت بری طرح بھی پیش آتا ہے، آپ سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں ٹیلی فون میں اور ہیڈ فون لگا کے سنتی رہیں، انشاءاللہ 2-4 دن سنیں گی تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ میری بیٹی شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد خاوند نے اس کو پردے سے منع کیا تو انشاءاللہ سارا گناہ خاوند پہ ہے قیامت میں۔ میں نے 3 طواف کر لیے، 2 رکعت پڑھے۔ میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کریں، ایک طواف ایک کے لیے۔ جو بیمار ہیں زمزم پی کے شفا کی دعا مانگیں۔ حتیم میں مرد عورتیں بھری ہوتی ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اولاد نہیں کرتی، ان کے لیے بھی دعا کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ جامعہ عربیہ دارالمتقین انڈیا کے محتمم کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہے محمد علی مرزا، یوٹیوب میں کہتا ہے محمد علی مرزا کون ہے، اللہ عالم۔
میرے دوست کے پاس وسائل ہیں لیکن بیت اللہ اور رسول اللہ کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی، کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اجازت دے نا، اس کو چاہیے کہ بار بار دعا کرے۔ بال کاٹنے کے بعد بال چھوٹے بال پین نکالا، اس میں بال توڑے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کالے لباس اور سفید، حضور کو سفید لباس پسند ہے، کالا لباس بطور ماتم کے نہ پہنے، ویسے جائز ہے۔ وضو کرنے کے لیے اپنی جوتی نہ ملے تو کسی دوسرے کی جوتی پہنے، اس کی اجازت کے بغیر نہ پہنے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، حل کرا دیا، دم پڑ گئی۔ حجامہ کرانا بالکل جائز ہے، کتنی بار جتنی مرضی ہو، حجامہ والے بتاتے ہیں کہ کتنے دفعہ کرانا ہے، بہرحال حجامہ سنت ہے۔ شجاع آباد سے خواجہ سجاد نے آپ کی ہمشیرہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مولانا زبیر کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے بعد حل کر کے احرام کھول دیا، بالکل دم پڑ گئی، صفا نہیں کی اس نے۔ اللہ ہر مسلمان، ہر بیمار کو شفا، تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 1,00,000 نماز کا جو ثواب ہے، فرض کا ہر چیز کا ہے، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو۔ طواف میں دوڑنا جائز نہیں ہے، آرام سے چلے۔ ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کے بعد جدہ ہوٹل پہنچے تو میں نے حاجت ہوئی، باتھ روم میں احرام کھول دے، کوئی بات نہیں، اللہ کہنا جائز ہے، واللہ لا الہ الا ہو، قرآن میں نہیں ہے۔ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میرے بیٹے کو آرتھرائٹس بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ماں باپ کی جائیداد کرائے پر دے کر کھا سکتے ہیں، جبکہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ، تو بہنوں کو بھی حصہ دینا، صرف خود تو نہ کھاتے رہیں۔ دجال تقریباً 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کا، تیسرا ہفتے کا، پھر باقی سارے عام دنوں کے برابر۔ کشمیر سے جدے میں دوست نے دعوت کی ہے، جدے سے دوسرے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، گھر میں کبوتر رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر اس نے کپڑے پہن لیے لیکن تھوڑی دیر میں ساتھیوں نے بتایا تو کپڑے اتار کے حل کرا لیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، نفل نہیں پڑھ، ٹھیک ہے، صفا مروہ دوڑ لیں، 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ میری نواسی پیدا، اس کا نام منہا فاطمہ، پتہ نہیں کیا ہے، فاطمہ ہی کافی ہے، باقی منہا کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے قسطوں پہ ایک پلاٹ لیا ہے، قسطیں 5 سال میں مکمل ہوں گی، 3 سال ہو گئے، اگر وہ گھر کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ امیر الدین جنید کی اہلیہ محترمہ خیرالم بودن کا حیدرآباد میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مسجد میں لوگ ٹوپیاں رکھتے ہیں اس لیے کہ سر ننگی کوئی نماز نہ پڑھے، اگر حیض ختم ہونے سے پہلے واپس چلے جائے باقی کوئی حرج نہیں۔ میری بیٹی پہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحبا رکھ سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نام رکھو جو صحابہ کے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے ہیں، حضور کی بیویوں کے ہیں۔ حرم میں آتے ہوئے ملے طواف نفلی کر لیں، نہ کر سکیں 2 رکعت پڑھیں۔ عفت شہزادی نام رکھے، سب جائز ہے۔ 2013 میں نے شادی کی ہے، شیعوں سے پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنا نکاح کرایا، میں نے اپنا اہل سنت کا کرایا، بس ٹھیک، اللہ قبول فرمائے۔